سال 1930 نازی اتحادیوں نے یورپ بھر میں یہودی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ امریکہ فرار ہو گئے۔ ان نئے آنے والوں میں سے ایک البرٹ آئنسٹائن بھی تھا، جو سال 1933 میں امریکہ آیا۔ 2 اگست 1939 البرٹ آئنسٹائن نے امریکی صدر فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ کے نام ایک خط لکھا، جس میں البرٹ آئنسٹائن نے امریکی صدر کو آگاہ کیا کہ جرمنی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئنسٹائن نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ یورینیم دھات کو ذخیرہ کرے اور اپنے جوہری ہتھیاروں پر کام کرنا شروع کر دے۔ البرٹ آئنسٹائن کے خط سے پہلے سال 1938 میں نیوکلیئر فشن کے دریافت ہونے کے بعد ایک خفیہ مشن شروع کیا گیا تھا، جس کا نام تھا دی مین ہیٹن پروجیکٹ۔ نام نہاد مین ہیٹن پروجیکٹ اتنا خفیہ تھا کہ امریکی نائب صدر کو بھی اس کے وجود کا علم نہیں تھا۔ مین ہیٹن پروجیکٹ کی باضابطہ تخلیق سے پہلے ریاست امریکہ کے آس پاس کی متعدد یونیورسٹیوں میں جوہری تحقیق جاری تھی۔ مین ہیٹن پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز دوسری جنگ عظیم کے دوران سال 1942 میں ہوا۔ اس پروجیکٹ کا مشن پہلا جوہری ہتھیار تیار کرنا تھا۔ اس پروجیکٹ کی قیادت امریکہ نے برطانیہ اور کینیڈا کی حمایت سے کی تھی۔ سال 1942 سے 1946 تک یہ منصوبہ یو ایس آرمی کور آف انجینئرز کے میجر جنرل لیسلی گرووز کی ہدایت پر چل رہا تھا۔ نیوکلیئر فزسٹ رابرٹ اوپن ہیمر لاس الاموس لیبارٹی کے ڈائریکٹر تھے، جس نے پہلی جوہری بموں کو ڈیزائن کیا تھا۔ جیسا کہ اس منصوبے کی سربراہی لیسلی گرووز کر رہے تھے، گرووز نے فیصلہ کیا کہ اس پروجیکٹ کی شروعات مین ہیٹن ڈسٹرکٹ سے ہوئی ہے، اس لیے اس کو مین ہیٹن انجینئرز ڈسٹرکٹ یا مختصر طور پر مین ہیٹن پروجیکٹ کے نام سے جانے جانا لگا۔ اس کی پہلی بڑی فنڈنگ دسمبر میں ہوئی، جب صدر روزویلٹ نے $500 ملین کی ابتدائی الاٹمنٹ کا حکم دیا۔ اس پروجیکٹ کا مین ہیڈ کوارٹر واشنگٹن ڈی سی منتقل کر دیا گیا، جبکہ پروجیکٹ کی متعدد جگہیں ملک بھر میں بکھری ہوئی تھی۔ مین ہیٹن پروجیکٹ کے ہتھیاروں کی تحقیق کی لیبارٹری لاس الاموس نیو میکسیکو میں واقع تھی، جہاں رابرٹ اوپن ہیمر کی ہدایت کے تحت لاس الاموس کی لیبارٹری بم کی بقیہ تحقیق اور تعمیر کا بڑا حصہ انجام دے گی۔ مین ہیٹن پروجیکٹ کی ایک اور اہم سائٹ اوک رج ٹینیسی میں واقع تھی۔ اوک رج ٹینیسی یورینیم کے افزودگی کے پلانٹس کا گھر تھا۔ یکساں طور پر اہم مقام ہینفورڈ واشنگٹن میں تھا، جہاں پورے پیمانے پر پلوٹینیم کی پیداوار کا پلانٹ تھا۔ درجنوں دیگر سائٹس بھی مین ہیٹن پروجیکٹ کے لیے کام کر رہے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے پر 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے کام کیا۔ 16 جولائی 1945 ایٹمی دور کا باضابطہ طور پر آغاز ہوا، جب دنیا کے پہلے ایٹم بم کا تجربہ نیو میکسیکو کی صحرا کے مقام پر کیا گیا۔ 6 اگست 1945 امریکہ نے اپنا پہلا ایٹم بم لٹل بوائے ہیروشیما پر گرایا، جس کے نتیجے میں 80,000 لوگ ہلاک ہوئے اور تقریباً اتنے ہی زخمی ہوئے تھے۔ 3 دن بعد 9 اگست 1945 امریکہ نے اپنا دوسرا ایٹم بم دی فیٹ مین ناگاساکی پر گرایا۔ ایک اندازے کے مطابق ایٹمی دھماکے کے فوراً بعد 40,000 سے لے کر 75,000 کے درمیان لوگ ہلاک ہوئے۔ اس طرح دنیا نے مہلک ترین بم بنانا شروع کر دیے تھے۔